اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت نبی پہ بات کریں گے۔ سیرت نبی اسلامی تاریخ کا وہ عظیم موضوع ہے جسے سمجھنے اور اپنانے کے بغیر دین کی مکمل تصویر سامنے نہیں آ سکتی۔ سیرت نبی کی تفہیم کے ذریعے ہمیں نہ صرف رسول اللہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے آگاہی ہوتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، عبادات، معاملات اور دعوت دین کے بہترین مثالیں بھی سامنے آتی ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے متعدد احکام اور ہدایات موجود ہیں جو امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں جنہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو کامل اور مکمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام مراحل میں عجز و انکساری، رحمت و محبت، صداقت و امانت اور عدل و انصاف کے اعلیٰ نمونے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بلند ترین قرار دیتے ہوئے فرمایا، اور یقیناً آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی عظمت کو واضح کرتی ہے، جس کا عملی مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، خواہ وہ عبادات ہوں، معاشرتی زندگی ہو یا اخلاقی تعلیمات۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وسعت کو بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت محض عربوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم رحمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو محفوظ کیا، جس سے ہمیں آپ کی روزمرہ کی زندگی، ان کی عبادات اور معاملات کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اخلاقی بلندی کا ہر پہلو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہو یا دوستوں کے ساتھ۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کرتے تھے اور کبھی کبھار کپڑوں میں پیوند بھی لگا لیتے تھے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور سادہ زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے مقام اور مرتبے کو اپنے ذاتی کاموں میں رکاوٹ نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عبادات میں خود کو ہمیشہ مصروف رکھا اور امت کو بھی عبادات کی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث ہمیں آپ کی عبادات میں خشوع اور اللہ کے ساتھ تعلق کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں گزارا۔
آپ نے مکہ میں 13 سال تک مشکلات کے باوجود دین کی تبلیغ جاری رکھی اور پھر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اسلام کو ایک ریاستی نظام کے تحت نافذ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور انبیاء کو مجھ سے پہلے مبعوث کیا گیا۔ ہماری مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے مکمل کیا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور اس کی تعریف کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ میں وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام انبیاء کی تکمیل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ کی زندگی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر فرد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنائے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔